بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کی غرض سے ملک شام جانا اور سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ برکات کا ظاہر ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہب سے ملاقات کا ہونا اور راہب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھ کر نبوت کی تصدیق کرنا، اور پھر ہمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا ہونا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ وہ خوش نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سلام بھیجے گئے اور جنت کے گھر کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں بہت بڑے مالدار، یعنی خویلد بنت اسد ان کی بیٹی تھی، اور یہ ان کے والد بہت بڑے مکہ کے تاجر تھے، مالدار تھے۔ تو ان کے انتقال کے بعد ساری مال و دولت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال تجارت کے شعبے سے وابستہ رہی۔ اس عرصہ میں ان کے پاس مال مزید بڑھ گیا، اس قدر مال ہوا کہ ایک طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تجارتی قافلے کا سامان ہوتا تھا، دوسری طرف پورے مکہ والوں کا سامان ہوتا، تو ان کا تجارتی قافلہ ان سے بڑا ہوا کرتا تھا، اور ان کے تجارتی قافلے سال میں 2 دفعہ ملک شام اور ملک یمن جایا کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ عورت ہونے کی وجہ سے سفر کا راستہ طے کرنا، سفر کی مشکلات ہونے کی وجہ سے خود تو سفر تجارت کے لیے نہیں نکل سکتی تھی، البتہ کسی امانت دار، دیانتدار کے ہاتھ پیسے بھیج کر، سامان تجارت کو بیچ کر منافع حاصل کیا کرتی تھی۔ کبھی کسی کو ملازمت پر رکھ لیا، اس کو اجرت طے کر لی کہ اتنی اجرت ہوگی، میں تجھے اتنا، تیری اجرت طے کر کے اس کو اجرت دے دی گئی، اور کبھی حصہ طے کر دیتی تھی کہ آدھا، تہائی، نصف، جتنا بھی حصہ ہوگا وہ مال تجارت میں سے ملے گا۔ اگر منافع ہو جاتا تو اس کو اتنا حصہ مل جاتا، اگر نقصان ہو جاتا تو نقصان کی ضامن خود بن جاتی۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ان کی بڑھتی تجارت اور بڑھتا مال و دولت، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، ان کا صادق و امین ہونا اور ان کا امانت دار ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے چرچے پورے مکہ کے اندر پھیل رہے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کے لیے پیشکش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں تھے، اور ابو طالب کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، غریب تھے، بلکہ ایک دفعہ انہوں نے اظہار بھی کر دیا، مشکل حالات میں ہم وقت گزار رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کا ہاتھ بٹھانے کے لیے، اس تجارت کے سفر میں جانے کے لیے ہاں کر دی۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں باقی لوگوں سے 2 گنا تجھے نفع دوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے نکلے، اور ساتھ ان کا غلام میسرہ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو خاص طور پر تلقین کی کہ تم نے ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، ان کی تمام عادات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے سفر کے سارے معاملات دیکھنے ہیں، کہنا کچھ نہیں ہے، انہیں ان کی مرضی پر چھوڑ دینا، جیسا کرتے رہیں کرنے دینا، تم نے اسے روکنا نہیں ہے، البتہ معاملات کو دیکھنا خوبی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، شہر بصرہ کے قریب پہنچے، وہاں پر ایک درخت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ تو اتنے میں گرجا گھر سے ایک عیسائی راہب وہاں سے نکلا، اس نے میسرہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مکہ سے آئے ہوئے قریش کا ایک نوجوان ہے جو نیچے بیٹھ کر آرام کر رہا ہے۔ کہا یہ عام نوجوان نہیں ہے، بلکہ اس درخت کے نیچے صرف نبی ہی آ کر بیٹھا کرتے تھے، یہ آخری نبی، یہ وقت کے نبی ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں سرخ ڈورے تھے۔ کہا یہ سرخی کیسی ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ یہ سرخی تو ہمیشہ سے ان کی آنکھوں میں ہے، ڈورے تو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ہے۔ تو وہ کہنے لگا انما ہوا نبی الانبیاء،
یہ وہی نبی ہے، وہی آخری نبی ہے جس کی نشانیاں ہم نے تورات میں پڑھ رکھی ہیں، یہ وہی نبی ہیں، ان کی علامات کو دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تجارت کے لیے یعنی بازار میں گئے، جب لین دین کر رہے تھے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے پر لات عزیٰ کی، جو مشرکین کے بت تھے، ان کی قسم کھانے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو لات عزیٰ کی قسم نہیں کھاتا، میں ان کے قریب بھی گزروں تو کنارہ کشی کرتا ہوں۔ اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ باتیں، یہ صفات کے حامل تو نبی ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور واپس لوٹے۔ اسی دوران حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں دھوپ کے اندر دھوپ کی شدت ہوتی تو دیکھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو فرشتے مسلسل سایہ کیے ہوئے ہوتے، اور جب ملک شام سے واپسی ہو رہی تھی تجارت کر کے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر دو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ اور اس منظر کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا اور اپنے پاس بیٹی خواتین کو بھی دکھایا اور بڑی تعجب میں پڑ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت میسرہ نے بتایا آ کر کہ یہ باتیں میں نے سفر میں دیکھی ہیں، سفر میں فرشتوں کا سایہ اور راہب کا بتانا کہ یہ نبی ہیں، پھر آنکھوں میں ڈورے دیکھ کر بتانا نبی ہیں، اور پھر بازار کے اندر قسم کا نہ اٹھانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، معصومانہ سیرت، تو تمام چیزیں اس نے بڑے اچھے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ اس کے لیے تجارت کر کے نفع مند تجارت لے کر آئے۔ تو یہ دونوں چیزیں، ایک طرف تجارت زیادہ، دوسری طرف صفات سامنے آ گئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدر اور عظمت مزید بڑھ گئی۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک سہیلی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نکاح کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت نفیسہ بنت امیہ وہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی نکاح کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا کہ میرے پاس تو مال نہیں، میں نکاح کیسے کر سکوں؟ کہا کہ ہاں، اگر کوئی ایسی عورت آپ سے نکاح کرنا چاہے جو حسب نسب والی ہو، مال و دولت والی ہو، شرافت والی ہو، اور آپ کی یہ تمام کفالت بھی کرنے والی، اور کفالت کرنا اپنی خوشی کا ذریعہ سمجھ رہی ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں پھر ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے چاچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اصلاح مشورہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے بات چیت کی، تو ابو طالب نے خوشی خوشی اس پیغام کو قبول کر لیا، اور ہم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ وہ راضی ہیں۔ چنانچہ ایک دن طے کر لیا، تو ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رشتہ دار اس مخصوص دن میں تشریف لے گئے۔ ادھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیونکہ والد سر پر نہیں تھے، اپنے چاچے کو اپنا وکیل بنایا، اور باقی دیگر خاندان کے رشتہ دار وہ وہاں جمع ہوئے، اور نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، جس کا ترجمہ مفہوم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تو تعریف بیان کی کہ یہ میرا بھتیجا ایسی شان والا ہے، ایسی عظمت والا ہے، اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی قدر، اس کی بزرگی اور شرافت اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی بھی خاندان میں نوجوان ان کے برابر میں آئے گا تو اس کا ہم پلہ نہیں بن سکتا۔ رہی بات مال کی، میرے بھتیجے کے پاس مال کم ہے، تو مال تو آنے جانے والی چیز ہے، البتہ میرے بھتیجے کی شان بڑی عظمت والی ہوگی۔ ان الفاظ کے ساتھ، ان معانی کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا دیا گیا، اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق میں 500 درہم اپنے چاچے کے مشورے سے طے ہوا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح تھا۔ اس سے اگلے مرحلے میں ہم انشاءاللہ اگلے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی کے بارے میں، سیرت پر گفتگو کریں گے۔ آج کے درس میں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ مع السلام۔